السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسانی پیٹ ایک وقت میں 4 لیٹر کھانا اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے؟ یہ تقریباً 2 پیپسی کی بوتلوں کے برابر ہے نا حیران کن بات. تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پیٹ کس طرح کھانے کو کرتا ہے پروسیس، جو آتا ہے اورل کیویٹی اور اسوفیگس کے ذریعے. تو آئیں یہاں پر دیکھتے ہیں صرف پیٹ کو. تو اس پہ میں ذرا سا زوم ان کر لیتی ہوں. تو بنیادی طور پر پیٹ کے 3 اہم کام ہیں. سب سے پہلے تو اس کو کھانے کا ایک بولس ملے گا اسوفیگس سے، جو بالکل اس کے اوپر ہے. یہ بولس وہ کھانا ہے جو تبدیل ہو چکا ہے ایک سفیر میں، جس کو اب پروسیس کیا جا سکتا ہے. تو اب یہاں پر پیٹ 2 چیزیں کر سکتا ہے کھانے کو مزید پروسیس کرنے میں. پہلی چیز جو پیٹ کرتا ہے وہ یہ کہ وہ اس بولس یا اس کھانے کو چرن کر دیتا ہے. جو مسکولر دیواریں ہیں پیٹ کی، وہ مدد کرتی ہیں اس کھانے کو مزید کمپریس کرنے میں اور توڑ دیتی ہیں ان کو مزید ٹکڑوں میں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک ہائیڈرولسس بھی ہوتی ہے. ہائیڈرولسس یا پھر کہہ لیں انزائم کی مدد سے ہونے والی ڈی گریڈیشن یا بولس کا ٹوٹنا. اور ہم اس انزائم کے بارے میں تھوڑی دیر میں بات کریں گے، جو ذمہ دار ہوتا ہے اس عمل کے لیے. اور آخر میں جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ہم کو ایک پروڈکٹ ملتا ہے جس کو کائم کہتے ہیں. کائم بنیادی طور پر ایک مکسچر ہوتا ہے ان چیزوں کا جو بولس کے ٹوٹنے سے آپ کو ملتی ہیں، جس میں گیسٹرک انزائمز اور وہ جوسز بھی شامل ہوتے ہیں جو ہم استعمال کر چکے ہوتے ہیں. اور پھر کھانا جو ہے وہ اس مرحلے میں کچھ دیر تک رہے گا، کیونکہ جو پیٹ ہوتا ہے وہ کھانا سٹور بھی کرتا ہے. یہ کھانے کو سٹور کرے گا اس وقت تک جب تک وقت نہیں ہو جاتا کائم کو ڈیوڈنم میں سکورٹ کرنے کا، تاکہ اس کو پروسیس کیا جا سکے. سکورٹ سے مراد ہے تیزی سے خارج ہونا. ڈیوڈنم جو ہے وہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم 2 سے 4 لیٹر کھانا اپنے اندر سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی ایک وقت میں. اب اس جگہ پر پیٹ کی انیٹمی کا کیا؟ ہم کس طرح سے ان انزائمز کو رہا کرتے ہیں اور بولس کو مزید توڑتے ہیں؟ تو اب ہم گیسٹرک انیٹمی پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے یہ ذمہ دار ہوتا ہے کھانے کے ٹوٹنے کے لیے. ہم تصور کر سکتے ہیں پیٹ جو ہے وہ لائنڈ ہوتا ہے ان ساری انفولڈنگز سے. انفولڈنگز سے مراد ہے تہیں. یہ گیسٹرک وال کی انفولڈنگز ہوتی ہیں جو مدد کرتی ہیں سرفیس ایریا بڑھانے میں، اور اس کے بارے میں ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے اپنی آگے آنے والی ویڈیوز میں. تو یہ جو انفولڈنگز ہوتی ہیں جو مدد کرتی ہیں سرفیس ایریا بڑھانے میں، اور یہ کرنے میں اصل میں ایک سیلز کی ایک لیئر ہوتی ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. سیلز کی یہ لیئر اصل میں رہا کرتی ہے بہت سے اجزاء اس گیسٹرک جوس کے، جو ہم ابھی دیکھیں گے. اور اس میں بہت سارے خاص اجزاء بھی ہوتے ہیں. اور سب سے اہم چیز پیٹ کے بارے میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ 3 طرح کے سیلز شامل ہوتے ہیں. پہلی قسم جس کے بارے میں بات کروں گی وہ ہیں پیرائٹل سیلز. اور جو اہم چیز جو رہا ہوتی ہے پیرائٹل سیلز سے وہ ہیں ہائیڈروکلورک ایسڈ. یہ ایک بہت ایسیڈک یا کوروسو ایسڈ ہے جو اصل میں بیٹری ایسڈ سے بھی زیادہ ایسیڈک ہوتا ہے. ایسیڈک یعنی تیزابی. پیرائٹل سیل کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس چیف سیلز بھی ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا انزائم خارج کرتے ہیں یا سیکریٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں پیپسینوجن. اور یہ انزائم کی ان ایکٹیو فارم ہے. پیپسینوجن نہیں ہوتا ایکٹیو. یہاں تک کہ حقیقت میں ہائیڈرولسس جیسا عمل ہونے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے انزائم کی جسے کہتے ہیں پیپسن. اب یہ پیپسن بنتا کیسے ہے؟ تو ہمیں پیپسینوجن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے. لیکن جو پیپسینوجن ہے، اور جب بھی آپ یہ جن دیکھیں گے کسی بھی نام کے آخر میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تقریباً وہاں پہنچ گیا ہے. اس کا صرف پروسیس ہونا باقی رہ گیا ہے. اب پیپسینوجن کو پیپسن میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ، جو توڑ ڈالے گا اس پروٹین کو تاکہ یہ تبدیل ہو سکے ایکٹیو فارم میں، جو کہ پھر استعمال کیا جا سکتا ہے ہائیڈرولسس کے لیے. اب کیا ہوتا اگر ہمارے پاس صرف ایک گچھا ہوتا پیپسن کا یا ایک گچھا ہائیڈروکلورک ایسڈ کا جو پیٹ میں ہر وقت موجود ہوتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیٹ کو کیا ہوتا ایسی صورتحال میں؟ تو شاید یہ اپنے آپ کو زندہ کھا جاتا ہے نا.
میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے آپ کا سیل میمبرین، جس کے پاس یقینی طور پر کافی مقدار میں پروٹین موجود ہے جو یہاں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہے یہ بہت زیادہ کروسیو تیزابی مادہ جو آپ کے پیٹ کو پوری طرح سے تباہ کر سکتا ہے، اور یہی اصل وجہ بنتی ہے گیسٹرک السرز کی۔ لیکن ہم سب کو گیسٹرک السرز نہیں ہوتے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہمارے گیسٹرک پٹس میں موجود ہوتی ہے جو ہماری مدد کرتی ہے گیسٹرک السر سے بچنے میں، وہ ہے تیسرے قسم کا سیل جو یہاں پر ہوتا ہے، اور ان کو کہتے ہیں میوکس سیلز۔ اور جیسے نام سے ہی پتہ چلتا ہے، میوکس سیلز رہا کرتے ہیں میوسن، اور یہ ایک کوٹنگ ہے جو پیٹ کے ارد گرد بیٹھتی ہے، صرف یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پیپسن اور ہائیڈروکلورک ایسڈ جیسی چیزیں پیٹ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بنا میوکس سیلز کے ہم اپنے آپ کو زندہ کھا جائیں۔ تو اب ایک جائزے کے طور پر 3 چیزیں کرتا ہے ہمارا پیٹ۔ یہ بولس کو توڑنے کے لیے چرن کرتا ہے، اور پھر انزائمیٹک مرحلہ یا ایک کیمیکل پروسیس ہوتا ہے جہاں ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے پیپسن۔ پیپسن صرف پروٹین کو ڈی گریڈ کرتا ہے۔ جب ہو جاتا ہے ہائیڈرولیسس تو ہم بناتے ہیں کائم، جو کہ پھر سٹورڈ رہتا ہے ہمارے اسٹمک میں جب تک یہ آگے جاتا ہے ڈیوڈنم میں۔ ڈیوڈنم جو ہے وہ پہلا حصہ ہے ہماری چھوٹی آنت یعنی اسمال انٹسٹین کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔